جب ایک بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ جب 6 ماہ کا ہوتا ہے وہ بیبلنگ کرتا ہے. بیبلنگ مطلب ساؤنڈز پروڈیوس کرتا ہے بچہ, وہ خود سے بب 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 مم مم اس طرح کے ساؤنڈز پروڈیوس کرتا ہے. لیکن جب ہم اپنے کام کی وجہ سے بچے کے آگے ایک فون لگا دیں گے اور بچہ بس اس اسکرین کے اندر ہے, وہ آپ سے کچھ نہیں لرن کر رہا. تو پہلا جو ہمارا ایک لرننگ پروسیس ہوتا ہے وہ ہیومن ٹو ہیومن کمیونیکیشن ہوتی ہے. تو جب ہم اس پروسیس میں نہیں جا رہے اور ہم ایک آرٹیفیشیل یوز کر رہے ہیں تو آپ خود دیکھیں کہ ہماری برین پروسیسنگ کتنی سلو ہو رہی. ایک نیو نیٹ جو ہے 3 to 6 month کا, تو اس کے ساتھ ہم سب سے پہلے تو سوشلائزیشن سٹارٹ کرتے ہیں. آئی کانٹیکٹ جو ہوتا ہے ہمارا بیسک چیز ہوتی ہے آئی کانٹیکٹ. تو ہم سب سے پہلے یہ والی اس کو ہم لینگویج کہہ لیں, ہماری کمیونیکیشن کا پہلا اسٹیپ ہوتا ہے سوشلائز کرنا. مطلب آپ اور میں بات نہیں کر رہے, آپ نے مجھے دیکھا ہے, میں نے آپ کو دیکھا ہے, تو ایک ہمارا کمیونیکیشن کا پروسیس سٹارٹ ہو گیا. جب ہم بچے کے ساتھ انگیج نہیں ہوتے, ہم اس کو دیکھ نہیں رہے, ٹائم نہیں دے رہے, اور ہم ایک مطلب کوئی اور پلیٹ فارم یوز کر رہے ہیں اس کے لیے کمیونیکیشن کا, تو یہ ایک سلو پروسیس یہیں سے ہمارا انیشیٹ ہو جاتا ہے. بولنے سے پہلے ہماری کچھ سٹیجز آتے ہیں جس کو ہم پری اسپیچ سکلز کہتے ہیں. پری اسپیچ سکلز میں آ جاتی ہیں ہماری آوازیں نکالنا. جیسے اکثر بچے آ او ای کی آوازیں نکالتے ہیں, وہ خود سے سیلف پلے کے ٹائم پہ یہ آوازیں نکال رہے ہوتے ہیں بیسیکلی. تو جب بچہ یہ کام نہیں کر رہا تو پیرنٹس کو ایک اویئرنگ سائن ہو جانا چاہیے کہ ہمارا بچہ جو ہے وہ اس سٹیپ پہ نہیں آیا ابھی. مطلب ایک بچہ جو سیلف پلے میں اس طرح کی آوازیں نہیں نکال رہا, اور یہ 6 month کی بات کر رہی ہوں 6 month. جی بالکل. اور پھر 9 to 10 months میں بچہ دوسری بیبلنگ کی طرف آتا ہے. بیبلنگ مطلب جو بائیلیبیل ساؤنڈز ہوتے ہیں, ہونٹوں کو ملا کر بولنے والے ساؤنڈ, جیسے با ما اس طرح کے. اکثر آپ نے دیکھا ہوگا چھوٹے بچے جو ہیں وہ آوازیں نکالتے ہیں. جب بچے یہ آوازیں نہیں نکالتے تو یہ ایک سیکنڈ سٹیپ ہے کہ ہمارا بچہ اس بات پر بھی نہیں آیا ابھی. اچھا, اس نے یہ والا پوائنٹ بھی اچیو نہیں کیا. اور جو فرسٹ ورڈ ہوتا ہے ہمارا پہلا لفظ جو بچہ ایک بولتا ہے کہ بابا یا ماما یا واٹس ایور دا ورڈ از, تو وہ 1 سال کا جب بچہ ہوتا ہے وہ 1 سال میں 1 لفظ بولتا ہے. اچھا, 1 سال میں 1 لفظ. جی بالکل, 1 سال میں. اور پھر جیسے جیسے ہم آگے جاتے ہیں 2 سال کا بچہ 2 ورڈز بولتا ہے, جیسے ماما آؤ, بابا جاؤ, جانا ہے, پینا ہے, واٹس ایور دا ورڈ از. 1 سال بالکل. اور ایٹ دا ایج آف 3 بچہ جو ہے وہ فلوئنٹلی بولنا شروع کر دیتا ہے. ایک وجہ تو یہ ہوگی کہ بچہ ڈیلیڈ ہے, ٹھیک ہے. دوسری وجہ یہ ہے کہ اس کی ہیئرنگ جو ہے وہ امپیئرڈ ہے. اچھا, وہ سن نہیں پاتا. صحیح, یہ ایک وجہ ہو سکتی ہے. یہ ایک وجہ فار شیور یہ وجہ ہے. مطلب جب بچہ سن نہیں رہا تو وہ بول بھی نہیں رہا آٹومیٹیکلی. اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ مجھے کچھ آوازیں بھی ہوتی ہیں, میں نے بولنا بھی ہوتا ہے. یہ سیکنڈ ریزن ہے, مطلب ہیئرنگ امپیئرمنٹ. اور تھرڈ اس میں آ جائے گی آج کل جو موسٹ کامن ہے آٹزم. اچھا, آٹزم. آٹسٹک بچے جو ہیں یہ نہ سوشلائز کرتے ہیں, نہ یہ آئی کانٹیکٹ دیتے ہیں, نہ ان کی ریسیپشن ہوتی ہے, اور نہ ایکسپریشن ہوتی ہے. مطلب وہ نہ بتا پاتے ہیں کہ ہم کیا چاہتے ہیں, نہ وہ آپ کی سمجھنا چاہتے ہیں. مطلب وہ سمجھنا ہی نہیں چاہتے, ان کی اپنی ہی ایک دنیا ہے. دیکھیں ان کا علاج ہم اس طرح سے کرتے ہیں کہ سب سے پہلے میں نے آپ کو پہلے بھی جیسے بتایا کہ ہماری کمیونیکیشن کا جو فرسٹ اسٹیپ ہے وہ ہے سوشلائز کرنا. ٹھیک. نان وربلی آئی کانٹیکٹ مینٹین کرنا. ان کی آٹسٹک بچے جو ہوتے ہیں ان کا آئی کانٹیکٹ نہیں ہوتا, وہ سوشلائز نہیں کرتے. جب ہم آئی کانٹیکٹ ان کو کرنا سکھائیں گے, اٹینشن سپین ان کا بڑھے گا. اصل میں اسینشلی میں اپنے پیشنٹس کو, میرے پاس جتنے پیشنٹس آتے ہیں نا, تو میں ان کو کہتی ہوں کہ آپ اپنے بچے کو وائٹامن این دیں. اینڈ واٹ از وائٹامن این؟ دیٹ از وائٹامن نو. سے نو ٹو یور چلڈرن سم ٹائم. ہم کیا کرتے ہیں, ہم بچوں کو بہت زیادہ پیمپر کرتے ہیں. اچھا, ہمیں گن چاہیے, گن دے دی. ہمیں فلاں چیز چاہیے, بس ماں باپ جو کریں گے بچے کو وہ چیز پرووائڈ کریں گے. وہ ان کے ٹینٹرمز کو کنٹرول نہیں کرتے, ان کے بیہیویئرز کو کنٹرول نہیں کرتے. تو گیو وائٹامن این ٹو یور چائلڈ سم ٹائمز, سے نو سم ٹائمز. سب سے پہلے تو ہم پکچر ایکسچینج کمیونیکیشن ان کے ساتھ یوز کرتے ہیں. ٹھیک ہے, ہم ان کو پکچرز دکھاتے ہیں, تصاویر. جی تصویر دکھاتے ہیں ہم ان کو. فار ایگزامپل ان کو نہیں پتا پانی کیا ہے, ٹھیک, ان کو پتہ نہیں ہے پانی کیا ہے, اور وہ بول بھی نہیں پاتے پانی کیا ہے. اچھا. تو فار ایگزامپل میرے پاس یہ بوٹل ہے, یہ ایک آبجیکٹ ہے, ٹھیک,
اور میرے پاس اسی آبجیکٹ کی ایک پکچر ہے. میں بچے کو پکچر دکھاؤں گی اور اس کے ساتھ وربلائز کروں گی. اچھا. پانی یا اوبا, واٹر, ٹھیک ہے, اور پھر میں اس کو بتاؤں گی کہ یہ آبجیکٹ ہے. صحیح. یہ ہمارے پاس ایک پکچر ایکسچینج کمیونیکیشن ہے. اس کے سٹیپس ہیں. انیشیلی ہم بچوں کو بس آئیڈینٹیفیکیشن کرواتے ہیں کہ یہ آبجیکٹ ہے, یہ آپ کو اس ٹائم پہ استعمال کرنا ہے. اسی طرح کی بہت ساری تھراپیز ہیں, ٹیکنیکس ہیں. ڈیلی لائف آبجیکٹ سے ہم سٹارٹ کرتے ہیں. ہم بہت کمپلیکس نہیں کرتے بچوں کے لیے, بچوں کے لیول پہ آ کے ہم ان کو سکھاتے ہیں. دیکھیں اکثر میرے پاس جو پیرنٹس آتے ہیں نا, میں آپ کو ایک ہیئرنگ امپیئرمنٹ کے پیرنٹس کی بات بتاتی ہوں. وہ کیا کرتے ہیں, جب بچہ نہیں بول رہا ہوتا, نہیں سن رہا ہوتا, تو وہ اس کے ساتھ خود ہی اشارے سٹارٹ کر دیتے ہیں. اب آپ دیکھیں جو ایک 5 سال کا بچہ ہے, وہ 1 سال سے 5 سال تک اشاروں پہ بات سن رہا ہے, وہ ایک کمپلیٹ سائن لینگویج پہ ہے. ٹھیک ہے. میرے پاس پیرنٹس آئیں گے اور کہیں گے کہ جی ہفتے میں ہمارا بچہ بولنا شروع کر دے. 5 سال سے وہ سائن لینگویج پہ ہے, وہ 1 ہفتے میں کیسے بولے گا؟ تو سب سے پہلے انسٹرکشنز ہم یہ دیتے ہیں کہ آپ نے اس کے ساتھ جسچرز یوز نہیں کرنے. میرے پاس 26, 27, 28 ایئرز اولڈ پیشنٹس بھی آتے ہیں جن کو اسٹیمرنگ کا یعنی ہکلانے کا مسئلہ ہے, اور وہ اس طرح سے ہے کہ کوئی ان کے ساتھ اس طرح کا ایونٹ ہوا ہوتا ہے ان چائلڈہڈ جو کہیں نہ کہیں ان کو اپنے ایڈلٹہڈ میں جا کے کلک کر جاتا ہے. اسٹیمرنگ کا اب تک میرے پاس سب سے زیادہ جو پیشنٹ آئے ہیں وہ اسٹیمرنگ کے, آئی وڈ سے اسٹیمرنگ کے ہی ہیں, کیونکہ مجھے ایک تو اسٹیمرنگ خود پرسنلی ڈیل کرنے میں بہت اچھا لگتا ہے, کیونکہ ان کی کوئک ریکوری ہوتی ہے ایز کمپیئر ٹو ادر ڈس آرڈرز. پوری ایز اے ہول اسپیچ اینڈ لینگویج پیتھولوجی جو ہے یہ فیلڈ اس طرح کی ہے جس میں ہم آپ کو ٹائم کبھی بھی نہیں بتا سکتے, لیکن ایک ایوریج بندہ جس کا مائلڈ مسئلہ ہے, تو وہ اگر وہ پراپر پیٹرن کے ساتھ ایکسرسائز کرے اور تھراپیز کو فالو کرے, ہمارے انسٹرکشنز کو فالو کرے, تو وہ ود ان 5 to 6 منتھ بالکل ٹھیک ہو جاتا ہے. فالج کے بعد جو ہے وہ بوڑھے جو ہیں وہ بولنا چھوڑ دیتے ہیں. تو ان کے دماغ کے خاص حصے ہوتے ہیں, 3 اسپیسیفک ایریاز ہیں ہمارے, تو ان کو لینگویج ڈس آرڈر اسی لیے آتا ہے, ان کا دماغ کا کوئی ایک خاص حصہ ڈیمیج ہوتا ہے, انجرڈ ہوتا ہے, جس کی وجہ سے وہ ان کی کمپریہنشن میں, ایکسپریشن میں, ریسیپشن میں ایشوز آتے ہیں اور وہ بولنا چھوڑ دیتے ہیں. تو ان کے لیے بھی ہم اسی, اصل میں بوڑھوں کو بھی ہم بچوں کی طرح ہی ٹریٹ کرتے ہیں. تو ڈفرینٹ ہمارے پیٹرنس ہیں, ڈفرینٹ تھراپیز ہیں جن کے تھرو ہم ان کو سکھاتے ہیں. دوبارہ سمجھ لیں کہ ایک بچہ ہے اور ہم اس کو دوبارہ سکھا رہے ہیں, کیونکہ جب ایک بوڑھا, ایک ایفیزک پیشنٹ جو ہے, ایفیزیا موسٹلی بوڑھوں میں ہوتا ہے آفٹر اسٹروک, تو آپ کہہ لیں کہ اس کا مائنڈ جو ہے وہ ایک بچے کی طرح کا ہو جاتا ہے, وہ سب کچھ بھول جاتا ہے, اور اگر اس کو یاد ہے بھی تو اس کو نہیں پتا کہ میں نے اس کو بولنا کیسے ہے. تو ہم ان کو سمجھے زیرو سے اگین سکھائیں گے. تو ضروری یہ ہے کہ جو ہم نیٹیو لینگویج جو ہم یوز کرتے ہیں, یا جو بچے کے اسکول میں اردو بولی جا رہی ہے لیٹ سے, تو آپ موسٹلی اس کے ساتھ وہ بولیں. ٹھیک ہے. دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ہمارا دماغ جو ہے وہ اتنا کہیں گے کہ اچھا بنایا ہے کہ ہم اس میں کافی ساری چیزیں ابزارب کر سکتے ہیں, ہمارے پاس سیکھنے کی صلاحیت ہے. لیکن یہ اب بچے پہ ڈیپینڈ کرتا ہے, ہر بچہ ایک اس کا نہیں ہوتا, ہر بچے کا انٹیلیجبلٹی لیول ڈفرینٹ ہے. کچھ بچے ہیں جو وہ ایٹ اے ٹائم 3 لینگویجز بھی بول لیں گے, 4 بھی بول لیں گے, کچھ جو ہیں وہ ایک کو بھی سیکھنے میں پتہ نہیں کتنے سال لگائیں گے. ہمارے پاس ڈیلی بیسس پہ تقریباً 30, 40, 50 اس رینج میں او پی ڈی میں پیشنٹس آ رہے ہیں ود دیز ڈس آرڈرز, جن کا لوگوں کو پہلے پتہ نہیں تھا, یا ان کو لوگ مس گائیڈ کرتے تھے کہ آپ بچہ بول نہیں رہا, کوے کا جھوٹا کھلا دیں. یہ ایک تو وہ ٹوٹ کے اپنی بھی آزما جاتے ہیں. بالکل بالکل بالکل. تو اب جب لوگوں کو پتہ چل رہا ہے کہ نہیں اس طرح کی کوئی بات نہیں ہے, اس کا بھی پراپر ایک ٹریٹمنٹ ہے, تو آپ دیکھیں بہت اچھے رینج میں پیشنٹس آتے ہیں یہاں پہ. اور ان پیشنٹس میں بھی ہمارے پاس کافی ساری ورائٹی کے پیشنٹس ہوتے ہیں, اور کافی کرٹیکل کنڈیشنز کے ساتھ ہم ان کو دیکھتے ہیں. جو بچے بول نہیں سکتے, جن کو بولنے میں تاخیر ہے, جو بزرگ ہیں اور ان کی یادداشت جا چکی ہے, جن کو دماغی کمزوری ہے, دماغی مسائل ہیں, کھانے پینے میں کوئی مسئلہ ہے, مطلب اگر آپ خوراک لیتے ہیں اور وہ آپ کے ناک یا منہ سے باہر آ جاتی ہے, یا آپ کو کھاتے ہوئے درد محسوس ہوتا ہے, یا آپ کی آواز بچگانا ہے, آپ بڑے ہو گئے ہیں, آواز آپ کی عورتوں والی ہے, یا عورتوں میں آواز جو ہے وہ مردوں والی ہے,
تو اس طرح کے تمام مسائل کا ٹریٹمنٹ جو ہے وہ ایک اسپیچ اینڈ لینگویج پیتھولوجسٹ کرتے ہیں. اس پلیٹ فارم پہ آنے کا ہمارا مقصد ہی یہی تھا کہ آپ کو اویئر کر سکیں کہ کوئی بھی بیماری جو ہے وہ لا علاج نہیں ہے. تو میں آپ کو یہی مشورہ دوں گی کہ اگر آپ کو اس طرح کی کسی بھی پرابلم کو فیس کرنا پڑتا ہے تو آپ اپنی ارلی اسیسمنٹ کروائیں, ارلی انٹرونشن کروائیں, تاکہ آپ جلد از جلد ٹھیک ہو سکیں.